بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیرو لینڈ کے ہیرو عمران سیریز ناول بائے صفدر شاہین۔ ایپیسوڈ 1۔ عمران نے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کا بٹن دبایا اور پھر دباتا ہی چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان جلدی نہیں اٹھے گا، لیکن مسلسل بیل بجانے کے باوجود سلیمان کی آمد 2 منٹ سے پہلے نہ ہوئی۔ ارے کون کمبخت ہے، آدھی رات کو ہی بیل بجانے کا شوق پورا کرنے کا خیال آیا تھا۔ ارے اس وقت تو شہر کے کتے بھی نہیں بھونکتے کہ لوگوں کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ اندر سے سلیمان کی غضبناک آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے پیارے، آج تو تمہارے چہرے پر 12 بج رہے ہیں، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ 12 نہیں 14 بج رہے ہیں صاحب، مگر آپ نے کبھی گھڑی دیکھی ہو تو آپ کو پتہ چلے، سلیمان نے جھجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ گھڑی تو میں ہر روز ہر گھڑی دیکھتا رہتا ہوں، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ گھر ہے یا ہوٹل کہ آپ کا جب دل چاہے دوسروں کی نیند حرام کرنے چلے آتے ہیں، سلیمان نے غصے سے کہا۔ بکو مت، میرا فلیٹ ہے یا تمہارا؟ عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سپر فیاض کا ہے اور آپ نے کئی سالوں سے اس کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا، سلیمان نے بھی غصے سے کہا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ عمران نے سلیمان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ سلیمان نے کہا۔ اوہ ہو، آہستہ بولو کمبخت، سپر فیاض نے سن لیا تو ابھی کرایہ مانگنے بھاگا آئے گا، عمران نے گھبرا کر کہا۔ اتنا ہی ڈرتے ہیں تو اپنے اتوار ٹھیک کیجئے، بکواس بند کرو ورنہ کھڑے کھڑے نکال باہر کروں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی اپنا سامان لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، سلیمان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، لیکن عمران اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان نے دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سلیمان ڈیئر، کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عمران نے گلگیر لہجے میں پوچھا۔ آپ کو نہیں، آپ کے فلیٹ کو چھوڑ رہا ہوں، مگر آپ کو کیا پرواہ، چاہے میں دنیا ہی چھوڑ دوں، سلیمان نے کہا۔ مگر کیوں؟ عمران نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہے، سلیمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ بالکل نہیں، بقول کنفیوشس ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، عمران نے کہا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فلیٹ کے علاوہ مجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ابھی بڑے صاحب سلامت ہیں اور اماں بھی تو کتنی بار کہہ چکی ہیں کہ میں واپس ان کے پاس آ جاؤں، سلیمان نے کہا۔ اوہ، سچ کہا ہے کنفیوشس نے کہ مصیبت کے وقت آدمی کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، عمران نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ اس نامعقول کنفیوشس کے کال صرف آپ کے لیے ہیں، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میرے جانے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا، میرے بغیر آپ کا گزارا ہو جائے گا، مس جولیا آپ کو بہت سوٹ کریں گی، سلیمان نے کہا۔ اوہ، خوب یاد دلایا ہے، میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے والا تھا کہ جولیا مان گئی ہے، آئندہ اتوار کو شادی ہو رہی ہے اور میں تمہیں اپنا شہبالہ بنانے والا ہوں، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ میں احمق نہیں ہوں کہ آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر رک جاؤں، تنویر کو شہبالہ بنا لیجیے گا، سلیمان نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم چکنے گھڑے ہو، اسی لیے چکنی چپڑی باتیں تم پر نہیں ٹھہر سکتی، بہرحال اتوار تک تو رک جاؤ تاکہ تمہاری دیرینہ خواہش اور حسرت پوری ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری خواہش؟ سلیمان نے یکدم چونکتے ہوئے پوچھا۔ جولیا کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی اور میرے سر پر سہرا باندھنے کی، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، جولیا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر مجھے کیا لینا ہے، اور آپ کے سر پر سہرا باندھنے سے مجھے کتنے نفل کا ثواب ملے گا؟ صبح نیچے ڈگڈگی والا مداری آیا تھا، اس نے بندریا کو چمکیلے کپڑے پہنا کر دلہن بنا دیا تھا اور میں نے وہ دلہن دیکھ لی تھی، باقی رہا سہرا تو آپ کے سوٹ دھونے والی دھوبی کی کل شادی ہو گئی اور اس نے مجھے دعوت دے رکھی ہے کہ میں اپنے دست مبارک سے اس کو سہرا باندھوں
تو وہ میرا ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ سلیمان نے ایک ہی سانس میں عمران کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، تو دھوبی تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس دھوبی سے کام نہیں کرواؤں گا۔ اس کا پچھلا بل اسے ادا کر کے آئندہ یہاں آنے سے منع کر دو۔ بولو کتنا بل ہے اس کمبخت کا؟ عمران نے غصے سے کہا اور جیب سے پرس نکال کر اس سے نوٹ گننے لگا۔ 500 کم 2000 روپے۔ سلیمان نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہاں، جانے سے پہلے پرچون والے کا بل بھی دیتے جاؤ تاکہ وہ ادھر آنے کی زحمت نہ کرے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، پرچون والے کا بل 100 کم 1500 روپے ہیں۔ سلیمان نے اس کے پرس پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، اوکے، یہ ہو گئے 100 کم 3000۔ اور دودھ والے کے کتنے ہیں؟ اس کا بل دے کر اسے بتا دو کہ چونکہ اب یہاں چائے بنانے والا کوئی نہیں، اس لیے آج سے دودھ بند۔ عمران نے نوٹ گننے کے بعد سلیمان کے انداز میں حساب لگاتے ہوئے کہا، دودھ کے پیسے 300 اوپر 3000 ہیں، آپ کل 62 نوٹ دے دیں، 100 والے۔ سلیمان نے قریب آتے ہوئے کہا۔ عمران نے پرس سے نوٹ نکال کر گنے اور پھر سلیمان کی طرف بڑھا دیے، مگر پھر یکدم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ دے دیجئے، سلیمان نے جلدی سے کہا، مگر دودھ کے پیسے تو کم بنتے ہیں، رہنے دو، میں خود ہی حساب کر کے دے دوں گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے آپ کہاں تکلیف کرتے پھریں گے؟ وہ صبح آئے گا تو میں اس کے حساب کر لوں گا۔ سلیمان نے تیزی سے کہا، صبح؟ مگر تم تو ابھی جا رہے ہو۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے نوٹ کھینچ لیے۔ کون کمبخت آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ میں تو قبر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا صاحب، یہ تو صرف ایک دن کا حساب لیا ہے آپ سے۔ سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ، چند منٹ پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تم جا رہے ہو اور یہ 62 نئے نوٹ صرف ایک دن کا خرچہ ہے۔ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ارے صاحب، چند منٹ تو بہت ہیں، 1 منٹ میں ہی لوگ بدل جاتے ہیں یہاں، بلکہ پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ٹریڈ ٹاورز کو ملبے کا ڈھیر بننے میں کتنی دیر لگی، ایکریمیا کو غصے میں آنے اور بہادرستان پر حملہ کرنے میں کتنی دیر لگی، اور یہ 62 نوٹ صرف نوٹ ہی تو ہیں۔ سلیمان نے لاپرواہی سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامان تو لیتے جاؤ۔ عمران نے بوکھلا کر کہا، کچن میں جا رہا ہوں آپ کے لیے چائے بنانے، اور سامان کچن میں رکھنے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا، لیکن یہ چائے کا وقت نہیں ہے، رات کا 1 بجنے والا ہے۔ عمران نے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وقت کیوں نہیں ہے؟ مارننگ ٹی سے پہلے مڈ نائٹ ٹی کا وقت ہوتا ہے صاحب۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران حیرت سے اسے گھورنے لگا، لیکن سلیمان بے نیازی سے کچن میں گھس گیا اور عمران ٹھنڈا سانس لے کر واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ اسے پیسوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ یہ رقم اس نے سلیمان کو ہی دینی تھی۔ اس نے سلیمان سے وعدہ کیا تھا کہ شام کو وہ اسے پیسے دے گا۔ وہ شام تک دانش منزل میں رہا اور بلیک زیرو سے پلاننگ کرتا رہا۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز کی بیکاری دور کرنے کے لیے وہ انہیں تفریح کے لیے کسی پہاڑی مقام پر لے جانا چاہتا تھا، اور بلیک زیرو نے رائے دی تھی کہ وہ انہیں شمالی علاقے میں لے جائے۔ پھر عمران وہاں سے جولیا کے فلیٹ پر پہنچا اور وہاں صفدر کی موجودگی کے سبب گپ شپ کرنے میں 2-3 گھنٹے گزار دیے، اور پھر صفدر نے کھانے کی دعوت دی اور صدیقی کو فون کر کے وہ تینوں ایک 5 اسٹار ہوٹل چلے گئے۔ صدیقی کے آنے پر کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد عمران وہاں سے رخصت ہو گیا تو سیاہ رنگ کی ایک کار اس کے پیچھے لگ گئی۔ عمران نے اسے اپنے تعاقب میں دیکھا تو واچ ٹرانسمیٹر پر صدیقی کو کال کر کے سیاہ ٹویوٹا کار کے بارے میں ہدایات دی، اور صدیقی کے پہنچنے تک وہ مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا۔ پھر صدیقی کے آنے پر اس نے سیاہ کار کو ڈاج دیا اور اسے پیچھا چھڑا کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ اب اسے صدیقی کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ سلیمان چائے لے کر آیا اور میز پر رکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ابھی 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ عمران نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ صدیقی سیاہ ٹویوٹا کار گلی سے نکل کر واپس سڑک پر آئی تو صدیقی سمجھ گیا کہ عمران سیاہ کار والے کو ڈاج دے کر نکل گیا ہے۔ وہ دوبارہ سیاہ کار کا تعاقب کرنے لگا۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی اس سے کافی فاصلے پر تھا تاکہ سیاہ کار والے کو تعاقب کا اندازہ نہ ہو سکے۔
لیکن وہ حیران تھا کہ یکدم کون سا کیس شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوٹل میں صفدر، جولیا اور عمران کے ساتھ اس نے کھانا کھایا تھا، اور کھانے کے دوران ہی عمران نے انکشاف کیا تھا کہ کئی دنوں سے کوئی کیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے۔ اس لیے ایکس 2 نے انہیں چند روز کی چھٹی دینے اور تفریح کے لیے شمالی پہاڑوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل کسی وقت ایکس 2 انہیں باقاعدہ سفر پر جانے کی ہدایات دے گا۔ لیکن ابھی صدیقی ہوٹل سے واپس اپنے فلیٹ نہ پہنچا تھا کہ واچ ٹرانسمیٹر پر عمران نے اسے اپنا تعاقب کرنے والی سیاہ ٹویوٹا کار کا ٹریس کرنے کا اور کار کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی ہدایات دی تھیں، اور صدیقی راستے سے ہی اس سڑک کی طرف مڑ گیا تھا جس پر پہنچنے کے لیے عمران نے اسے ہدایت کی تھی۔ عمران واچ ٹرانسمیٹر پر اسے مسلسل گائیڈ کرتا رہا، اور جب صدیقی سیاہ کار کے پیچھے پہنچا تو عمران نے اسے بتایا کہ وہ اب سیاہ کار کو ڈاج دے رہا ہے اور وہ ہوشیار رہے۔ چنانچہ صدیقی احتیاط سے سیاہ کار کا تعاقب کرتا رہا۔ جلد ہی وہ کار شہری حدود سے نکل آئی۔ صدیقی نے اپنی کار کی تمام لائٹس بجھا دی تھیں، جبکہ ہیڈ لائٹس اس نے کچھ دیر پہلے ہی آف کر دی تھیں۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ بیرونی شہر جانے والی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ چند میل آگے پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی رات کی تاریکی میں اس سڑک پر بہت کم لوگ سفر کرتے تھے۔ صدیقی ابھی ٹویوٹا کار والے کی شکل نہ دیکھ سکا تھا، لیکن وہ حیران تھا کہ وہ آدمی عمران کے تعاقب میں ناکامی کے بعد شہر میں کسی ٹھکانے پر جانے کے بجائے اس طرف کیوں جا رہا ہے۔ اس کا ٹھکانہ اس جانب ہے یا اسے اچانک ہی اس طرف جانے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ چند میل کے سفر کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تو صدیقی کو محتاط ہونا پڑا، کیونکہ سڑک پر جگہ جگہ موڑ تھے، اور اگر سیاہ کار والا اسے پکڑنے کے چکر میں ادھر آیا تھا تو کسی موڑ پر بھی اچانک اس کا راستہ روک سکتا تھا۔ صدیقی نے مناسب سمجھا کہ عمران کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر دے، ہو سکتا ہے بعد میں کال کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ ہیلو عمران صاحب، صدیقی کالنگ، اوور۔ صدیقی نے ٹرانسمیٹر آن کر کے کہا، یس عمران اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، عمران صاحب، آپ کا تعاقب کرنے والا شہر سے باہر پہاڑیوں کی طرف جا رہا ہے، اوور۔ صدیقی نے کہا، کوئی بات نہیں، چاند کی طرف تو نہیں جا رہا نا، اوور۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا، چاند پر جانے کے لیے اسے راکٹ چاہیے، کار میں تو نہیں جا سکتا، اوور۔ صدیقی نے کہا، تم کہو تو راکٹ بھیج دوں، اوور۔ عمران نے کہا، شکریہ، آپ صرف یہ بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا کہ سیاہ کار والا کون ہے اور کیا چکر ہے، اوور۔ صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا تم قسمت پر یقین رکھتے ہو، اوور۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، بالکل، ہر انسان قسمت پر یقین رکھتا ہے، اوور۔ صدیقی نے اس کے سوال پر چونکتے ہوئے کہا، بس تو یہ قسمت کا چکر ہی سمجھو، اوور۔ عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، اوہ میں سمجھا نہیں، اوور۔ صدیقی نے حیرت سے پوچھا، دیکھو تمہارا چوہا مجھے تم لوگوں کے ساتھ تفریح کے لیے پہاڑوں کی طرف بھیجنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم سب یہاں رہ گئے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ کل کے بجائے تم آج ہی پہاڑیوں کی طرف جا رہے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ وہاں تفریح کرو یا لومڑیوں کا شکار کر کے اپنے چوہے کو ان کا گوشت تحفے کے طور پر پیش کر دو۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ چوہے لومڑیوں کا گوشت پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں، اوور۔ عمران کی زبان بغیر رکے چلتی گئی اور صدیقی کو احساس ہوا کہ اس نے سوال کر کے غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا مطلب۔ اب یہ فرما دیجئے کہ سیاہ کار کا اگلے شہر تک تعاقب کرنا ہے یا اسے پکڑ لاؤں، اوور۔ صدیقی نے تیزی سے پوچھا تو دوسری طرف سے عمران کی ہنسی سنائی دی، نہیں پیارے، چلتے رہو جب تک ہے دم میں دم، جب تک منزل پر نہ پہنچ جاؤ۔ اگرچہ یہ سرکاری کام نہیں، لیکن ہو سکتا ہے سرکاری بن جائے۔ کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے اور کس کے حکم پر اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ کوئی مقصد تو ہوگا، اسے کالے کتے نے تو نہیں کاٹا تھا کہ میرے پیچھے لگ گیا تھا، کیا سمجھے، اوور۔ عمران نے کہا، سمجھ گیا، گویا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، اوور۔ صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا تو اب تک بیڈ پر خراٹے لے رہا ہوتا۔
बहरहाल मैं सारी रात तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार करूंगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया तो सिद्दीकी ने भी वॉच ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सियाह रंग की कार सड़क पर मुनासिब रफ्तार से तकरीबन 50 गज के फासले पर दौड़ रही थी। अब सड़क के दोनों जानिब बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही थीं, जो सितारों की मध्यम रोशनी में भूतों की मानिंद लग रही थीं। सिद्दीकी के अंदाजे के मुताबिक वो दारुल हुकूमत से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुका था। अलबत्ता ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि मजीद कितना सफर करना पड़ेगा। चंद लम्हों के बाद सियाह कार की अगबी सुर्ख लाइट बुझ गई। यकीनन रास्ते में कोई मोड़ आ गया था। जल्द ही सिद्दीकी की कार उस मोड़ पर पहुंच गई, लेकिन मोड़ मोड़ते ही उसे एकदम ब्रेक लगाना पड़े। मोड़ से तकरीबन 20 कदम के फासले पर सियाह कार सड़क के किनारे खड़ी थी और सड़क के नशेब में किसी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी। सिद्दीकी ने तेजी से कार का इंजन बंद किया और कार से उतरकर उसकी रफ्तार किसी खलाई रॉकेट से कम ना थी, क्योंकि चंद मिनट में ही वो जमीन के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अब वो सितारा मालूम ना हो रहा था, क्योंकि उसके 5 के बजाय 3 कोने थे और वो एक बहुत बड़ी तिकोन की मानिंद दिखाई दे रहा था। इस तिकोन के 3 पहलू थे जो कम अज कम 20-20 फीट लंबे थे। उसकी बनावट और हरकत करने की रफ्तार से जाहिर हो रहा था कि वो कोई खलाई रॉकेट है, लेकिन उसके तीनों पहलुओं पर कोई खिड़की या दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि तीनों तरफ की दीवारें सपाट और हमवार थीं, जैसे एक तिकोना बॉक्स होता है। उसकी दीवारें तारीकी में चमक रही थीं। चंद लम्हों के बाद वो तिकोना नुमा रॉकेट वादी में ज़मीन के करीब पहुंचा तो उसकी रफ्तार इंतहाई कम हो गई थी और फिर वो संगलाख ज़मीन पर आकर यूं रुक गया जैसे किसी पोशीदा ताकत ने उसे उठाकर बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर रख दिया हो। इसके साथ ही उस रॉकेट की दीवारों की चमक मांद पड़ गई और वो वादी में एक चट्टान की मानिंद नजर आने लगा, लेकिन इससे अब भी हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी, जिसके सबब वहाँ इतना उजाला हो रहा था कि टॉर्च बरदार को आसानी से रॉकेट के इर्द गिर्द का माहौल दिखाई दे रहा था। रॉकेट के ज़मीन पर रुकते ही उसने टॉर्च ऑफ करके जेब में रख ली। रॉकेट के वहां पहुंचते ही और ज़मीन पर रुकते से ज़रा सा भी शोर पैदा न हुआ, बल्कि पहले की तरह वहां सन्नाटा छाया हुआ था। चंद लम्हों के बाद इस रॉकेट के एक पहलू में छोटा सा दरवाज़ा नमूदार हुआ और उसमें से 3 इंसान बरामद हुए। उनके जिस्मों पर स्याह लिबास थे और शानों पर एयर बैग झूल रहे थे, जबकि इन तीनों के हाथों में टॉर्चें थीं जो उन्होंने बाहर आते ही ऑन कर दी थी और इन टॉर्चों की रोशनी में वहां काफ़ी रोशनी हो गई थी। इस रोशनी में तीनों सियाहपोशों में से एक की चाल ढाल और जिस्मानी साख से औरत मालूम हो रही थी। इन तीनों के रॉकेट से बाहर आते ही रॉकेट का दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे वाली जगह पहले की तरह सपाट और हमवार दिखाई देने लगी। वो तीनों इस जानिब बढ़ने लगे जिस तरफ लेजर टॉर्च वाला शख्स मौजूद था। इन्हें अपनी जानिब आता देखकर वो आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। सियाहपोश औरत दोनों साथियों से आगे आगे चल रही थी। उस आदमी ने करीब पहुंचकर उसे सलाम किया और पलटकर चल दिया। सियाहपोशों में से किसी ने उससे कोई बात न की और उस आदमी के पीछे कदम उठाने लगे। उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकालकर रोशन कर ली थी, जिसके बाद सियाहपोशों ने अपनी टॉर्चें ऑफ कर दी। वो टॉर्च बरदार की रहनुमाई में छोटी बड़ी चट्टानों और फिर पहाड़ियों के दरमियान सफ़र कर रहे थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो एक ढलान के पास पहुंचे और उस पर चढ़कर सड़क पर पहुंच गए, जहां एक कार खड़ी थी। कार के करीब पहुंचकर टॉर्च बरदार ने टॉर्च ऑफ कर दी। क्या पोजीशन है नॉर्मन? सियाहपोश औरत ने टॉर्च बरदार से पूछा। मतलूबा सामान ले आया हूँ मादाम, और इमरान की निगरानी शुरू कर दी है। टॉर्च बरदार ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, जिसे नॉर्मन के नाम से पुकारा गया था। तुम दोनों लिबास तब्दील कर लो, सियाहपोश औरत ने अपने दोनों साथियों से मुखातिब होकर कहा। तो वो दोनों बारी बारी कार के पिछले दरवाजे से कार में दाखिल हुए और अंदर रखे लिबास तब्दील करके बाहर आ गए। अब वो सियाह लिबासों के बजाय आम लिबासों में थे। इनके बाद सियाहपोश औरत भी कार में लिबास तब्दील करने गई। कार में बाहर के निस्बत ज़्यादा तारीकी थी और फिर वो बाहर आई तो आम से लिबास में दिखाई दे रही थी। चलो नॉर्मन, मादाम ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठते हुए नॉर्मन से मुखातिब होकर कहा। इसके दोनों साथी कार की अगली सीटों पर बैठ गए थे, जबकि नॉर्मन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी।
تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن لیا اور کار کا رخ شہر کی طرف کر کے رفتار میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ موڑنے کے بعد اس نے ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی خوبصورت عورت سامنے دیکھتی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد کار شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو شہر کی سڑکیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ اوہ، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، دفعتاً مادام نے چونکتے ہوئے کہا تو نارمن نے جلدی سے بیک مرر پر نگاہ ڈالی۔ عقبی سیٹ پر بیٹھے دونوں افراد بھی پلٹ کر عقب میں دیکھنے لگے۔ کچھ فاصلے پر ایک کار اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی ہیڈ لائٹس آف تھیں اور کار کے اندر بھی تاریکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کار کی ہیڈ لائٹس میں کچھ خرابی ہے، اب تک تو وہ پیچھے نظر نہیں آئی تھی، نارمن نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ شہر سے باہر جاتے ہوئے تمہارا تعاقب نہیں کیا گیا؟ مادام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یس مادام، نارمن نے بڑے وثوق سے کہا۔ بہرحال اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، مادام نے سر جھٹک کر کہا۔ اسے ختم کر دوں گاڑی سمیت؟ عقب میں بیٹھے ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، پولیس ہماری تلاش میں نکل پڑے گی، جبکہ میں پورے سکون سے کام کرنا چاہتی ہوں، مادام نے تیزی سے کہا۔ مادام، اس کار کا ٹائر برسٹ کر دیا جائے، نارمن نے کہا۔ نہیں، اگر ٹائر پھٹنے سے وہ گاڑی کنٹرول میں کرنے سے ناکام رہا تو گاڑی بے قابو ہو کر الٹ جائے گی یا کسی دیوار سے ٹکرا جائے گی اور دھماکہ سن کر لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے یا پولیس کو حادثے کی اطلاع دے دیں گے اور وہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ٹائر پر فائر کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوگا، مادام نے سختی سے نارمن کی تجویز رد کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عقب میں بیٹھے جھریرے جسم اور کہتا قدامت شخص نے قدرے ناگواری سے پوچھا۔ ٹی ایس استعمال کرو ماسٹر، مادام نے سامنے لگے آئینے میں اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ماسٹر نامی آدمی چونکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس کی سائیڈ میں ونڈ بٹن نصب تھا۔ اس نے ڈبیا کا ونڈ بٹن باہر کھینچا اور کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اسے عقب میں اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے کسی آواز کے بغیر سڑک پر سیاہ دھواں پھیلتا چلا گیا۔ گلی میں گھس جاؤ نارمن، مادام نے تیزی سے کہا تو نارمن نے بائیں جانب نظر آنے والی پہلی گلی میں کار موڑ دی۔ گلی کا اختتام ایک سڑک پر ہوا اور نارمن نے کار دائیں جانب موڑتے ہوئے کار کو پھر ایک اور گلی میں موڑ دیا۔ اس گلی سے نکل کر وہ ایک اور سڑک پر پہنچے اور پھر کچھ دور آ کر ایک چوراہے سے نارمن نے دائیں جانب جانے والی سڑک پر کار موڑ دی۔ اب تعاقب کرنے والی گاڑی سے ان کا پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ مادام، اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ نارمن نے مادام سے پوچھا۔ نہیں، وہ دھواں 5 منٹ سے پہلے کم نہیں ہوگا اور اگر وہ کار دھوئیں میں داخل ہو گئی تو اس کا انجن بند ہو جائے گا۔ دھواں دراصل ایک خاص قسم کی گیس ہے جو پیٹرول کو 1 سیکنڈ میں برف کی طرح جما دیتی ہے، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا تو نارمن کو خاصی حیرت ہوئی، لیکن اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور ایک دوسرے چوراہے پر پہنچ کر کار دائیں جانب کی سڑک پر موڑ لی۔ یہ سڑک شہر کے ایک پوش علاقے میں جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کار ایک سائیڈ اسٹریٹ پر موڑ دی اور کچھ دور جا کر ایک بنگلے کے گیٹ پر روک لی۔ پھر اس نے ہارن بجایا تو 2-3 سیکنڈ کے بعد گیٹ کھلا اور نارمن نے کار اندر داخل کر دی۔ عمارت کے برآمدے کے پاس پہنچ کر اس نے کار روکی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ مادام اور اس کے دونوں ساتھی بھی کار سے نیچے اتر گئے تھے اور نارمن کے پیچھے چل دیے۔ برآمدے سے گزر کر وہ چاروں ایک راہداری میں داخل ہوئے جس میں متعدد کمرے تھے، مگر صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ نارمن اس کمرے کے دروازے پر رکا اور دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ تب مادام اور اس کے دونوں ساتھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا ہوا تھا۔ وہ تینوں کشادہ میز کے گرد پڑے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد نارمن کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک ٹرے میں کافی کے مگ رکھے ہوئے تھے۔ اگرچہ موسم زیادہ سرد نہیں تھا، لیکن نارمن کو شاید ان کی تھکاوٹ کا احساس تھا، اس لیے وہ کافی بنا کر لایا تھا۔ اس نے کافی کے مگ ان کے سامنے رکھے اور ایک مگ ہاتھ میں لے کر چوتھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سب خاموشی سے کافی پینے لگے۔ یہاں کی پوزیشن بتاؤ نارمن، کافی پینے کے بعد مادام نے نارمن سے کہا۔ فی الحال تو نارمل ہے مادام، نارمن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گویا پرسکون ہے، مادام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس مادام، میرا یہی مطلب ہے، نارمن نے کہا۔ لیکن اب نارمل نہیں رہے گی، جہاں ہم لوگ پہنچ جائیں
وہاں کا سکون اور امن ختم ہو جاتا ہے۔ ماسٹر نامی شخص نے ہنس کر کہا، یس سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نارمن نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مادام نے نارمن سے پوچھا۔ نہیں مادام، میں ضرورت سے زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اپنے کام سے غرض رکھتا ہوں، نارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم غیر ضروری باتوں میں خود کو نہیں الجھاتے، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار سنگھی اور تھریسا دو علیحدہ علیحدہ مشنوں پر آئے تھے، مگر انہیں ایک دوسرے سے تعاون کی بھی ہدایات تھیں۔ سنگھی کا مشن عمران اور ایکسٹرو کی ہلاکت کا تھا، جبکہ تھریسا کا مشن پروفیسر ہاشمی کی ڈائری کا حصول تھا، جس میں پروفیسر ہاشمی نے اپنی ایجادات کے فارمولے درج کیے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا تھا جس پہ ایٹمی تابکاری شعاؤں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کیمیکل کو کسی بھی خلائی سیارے یا جہاز کی باڈی پر پینٹ کر دیا جائے تو وہ ایٹمک ریزز اور دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ ایٹمی میزائل ٹارگیٹ طیارے یا جہاز کی باڈی سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پر پہنچ کر سائیڈ میں مڑ جاتا تھا۔ اس کیمیکل سے خارج ہونے والی تابکاری شعاعیں میزائل کو سائیڈ میں دھکیل دیتی تھیں اور اسے جہاز سے ٹکرانے نہیں دیتی تھیں۔ زیرو لینڈ والے ایسی ایجادات کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہیں پروفیسر ہاشمی کے اس فارمولے کی بھی خبر ہو گئی تھی، اس لیے زیرو لینڈ کے سپریم کمانڈر نے تھریسا کو پروفیسر ہاشمی کی ڈائری کے حصول کے مشن پر بھیجا تھا، جبکہ سنگھی کو عمران اور ایکسٹرو کی ہلاکت کے مشن پر، تاکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان عمران اور ایکسٹرو کی حفاظت کرنے پر لگے رہیں اور تھریسا اپنے مشن میں آسانی سے کامیاب ہو جائے۔ یہ تمام تفصیل تھریسا نارمن کو نہیں بتانا چاہتی تھی تاکہ کہیں ان کے مشنوں کی تفصیل عمران یا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو تک نہ پہنچ جائے۔ نارمن، تمہارے پاس کتنے ٹھکانے ہیں؟ ماسٹر نے نارمن سے پوچھا تو نارمن نے تفصیل بتانے لگا۔ اور آدمی؟ ماسٹر نے پوچھا۔ 30 آدمی اپنے ہیں، کرائے کے آدمی ضرورت کے مطابق مل جائیں گے، نارمن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گاڑیوں کی تفصیل بتاؤ، مادام نے نارمن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مادام، 2 گاڑیاں میری اپنی ہیں، جبکہ 8 رینٹ پر لی گئی ہیں، ضرورت پڑنے پر مزید بھی فوری طور پر مل جائیں گی، نارمن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، تم اپنے ساتھیوں کو الرٹ رہنے کا کہہ دو تاکہ صبح سے کام شروع ہو جائے، ہمیں کم سے کم وقت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس لیے 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، مادام نے کہا۔ بہتر مادام، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، نارمن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ہمیں چند معلومات چاہیے، اپنے کسی ساتھی کو ہدایت کرو کہ وہ صبح تک معلومات حاصل کر کے رپورٹ دے، ماسٹر نے کہا، اور پھر وہ پروفیسر ہاشمی کے بارے میں معلومات کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ مادام کے خاموش ہونے پر نارمن اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران۔ صدیقی کی رپورٹ سن کر عمران حیران رہ گیا۔ معاملہ اس کی توقع کے برعکس ثابت ہوا تھا۔ یقیناً تکونے راکٹ کا تعلق کسی اجنبی سیارے سے تھا، کیونکہ کرۂ ارض پر صرف ایکریمیا یا پھر روسیہ ہی سائنسی طور پر ترقی یافتہ ممالک تھے جنہوں نے چاند اور مریخ کو تسخیر کے لیے خلائی راکٹ تیار کیے تھے اور انہیں خلا میں بھیجا تھا، لیکن ان کے راکٹ بہت بڑے اور کئی منزلہ تھے اور ابھی تک کسی نے تکونے اور اس قدر چھوٹے راکٹ نہیں بنائے تھے، اس لیے عمران کا حیران ہونا قدرتی امر تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ خلا سے زمین پر آنے والا کوئی راکٹ یا کوئی دھاتی چیز سلامت نہیں رہتی تھی، کیونکہ زمین کی کشش ثقل میں داخل ہوتے وقت راکٹ پر ہوا کے دباؤ سے اتنی رگڑ پیدا ہوتی تھی کہ اس کی بیرونی سطح جلنے لگتی تھی اور راکٹ شعلوں میں گھر جا کر زمین تک پہنچتا تھا، اس لیے اسے سمندر میں اتارا جاتا تھا تاکہ شعلے بجھ جائیں اور اس میں سوار خلا بازوں کو بحفاظت ان سے نکالا جا سکے، لیکن تکونا راکٹ وادی میں اس طرح اترا تھا جیسے وہ کوئی عام سا ہیلی کاپٹر ہو۔ صدیقی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں کی کار سے دھوئیں کا بم پھینکا گیا اور جب اس نے دھوئیں سے گزرنا چاہا تو کار کا انجن خود بخود بند ہو گیا تھا، اس لیے وہ ان کا تعاقب جاری نہ رکھ سکا۔ دھواں 5 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، لیکن اتنی دیر میں سیاہ کار غائب ہو چکی تھی۔ وہاں سے قریب ہی کاروں کی ایک اور ورکشاپ تھی۔ جب کار کسی بھی طرح سٹارٹ نہ ہوئی تو اس ورکشاپ سے ایک کاریگر بلانا پڑا تھا۔
کاریگر نے کار کا انجن دیکھا تو پتہ چلا کہ پیٹرول برف بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کار کا انجن بند ہوا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیقی پر اس دھوئیں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اسے صرف اپنے تعاقب سے روکنا چاہتے تھے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے اور عمران ناشتہ کرتا ہوا صدیقی کی رپورٹ پر غور کر رہا تھا کہ دفعتاً اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے قریب رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر کے ریسیور کان سے لگا لیا اور دوسرے ہاتھ سے کپ پکڑے چائے پینے لگا۔ یس X2۔ چند لمحوں کے بعد X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں پیارے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب آپ، اس مرتبہ دوسری جانب سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں عمران کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری آواز میں سستی معلوم ہو رہی ہے، شاید تم بھی بیکاری سے تنگ آ کر سستی کا شکار ہو گئے ہو، عمران نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں عمران صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آج آپ کے ساتھیوں نے تفریحی ٹور پہ جانا ہے، کس وقت روانگی ہوگی؟ بلیک زیرو نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ روانگی؟ کون جا رہا ہے کمبخت ٹور پہ؟ عمران نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ گزشتہ روز آپ نے خود ہی تو پروگرام بنایا تھا پہاڑی مقام پر جانے کا، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اب شہر میں ہی تفریح کی جائے گی، پہاڑی مقام پر اگر میں کہیں پھسل کر گر گیا تو کوارا ہی جنت میں جانا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اندر آتے ہوئے سلیمان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شہر میں تو ممبرز پہلے ہی تفریح کر رہے ہیں جناب، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو ان کی تفریح پر فوراً کرفیو نافذ کر دو، کوئی ممبر گھر سے باہر نہ نکلے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیا آج کوئی خاص بات ہے؟ بلیک زیرو کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، مریخ سے چند مہمان آئے ہیں، ان کی خاطر مراعات کرنے کے لیے تمام ساتھیوں کو الرٹ رہنا چاہیے، عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ صاحب کیا ان مہمانوں کے لیے بھی ناشتے کا انتظام کر لوں؟ سلیمان نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، مریخ والے کھانا نہیں کھاتے، اس لیے تم صرف اپنے لیے پکانا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون پر بلیک زیرو کو گزشتہ رات کا واقعہ بتانے لگا، جبکہ سلیمان ناشتے کے برتن سمیٹنے لگا تھا۔ حیرت ہے، آپ نے صدیقی کی رپورٹ ملتے ہی ساتھیوں کو ان کی تلاش پر کیوں نہیں لگا دیا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جب وہ صدیقی کو روک کر نکل گئے تھے تو ممبرز انہیں کہاں تلاش کرتے، اس لیے میں نے صبح پر معاملہ چھوڑ دیا۔ سیاہ کار والے شخص نے میرا تعاقب کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آئندہ بھی ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوگا۔ بہرحال کسی ساتھی کو سیاہ ٹویوٹا کے نمبر بتا کر رجسٹریشن آفس بھیج دو، ایک ساتھی کو میرے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دو اور باقی سب کو الرٹ رکھو۔ یقیناً تکونے راکٹ سے آنے والے کسی ایسے جرم کی تکمیل کے لیے آئے ہیں جس میں انہیں میری طرف سے مزاحمت کا خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے آنے سے پہلے میری مصروفیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور اگر تعاقب کرنے والا ہوٹل میں صفدر جولیا اور صدیقی سے میری گفتگو سنتا رہا تھا تو یقیناً اس نے اپنے کسی سربراہ کو یہ اطلاع دے کر مطمئن کر دیا ہوگا کہ میں آج ممبرز کے ساتھ تفریح کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مجھے تلاش کرنے کے بجائے راکٹ سے آنے والوں کو ریسیو کرنے چل پڑا۔ اگر صدیقی اس کا ہوشیاری سے تعاقب نہ کرتا تو شاید ہم راکٹ والوں کی آمد سے بے خبر ہی رہتے، عمران نے کہا۔ یقیناً آپ کا اندازہ درست ہے، اگر صدیقی ان لوگوں کی شکل و صورت دیکھ لیتا تو ہم شہر میں انہیں آسانی سے ٹریس کر سکتے تھے، نہ جانے وہ کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بہرحال مریخی مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ بھائی جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتے تم انہیں مریخی مخلوق ہی سمجھو، صدیقی نے عقل مندی کی کہ انہیں دور سے دیکھتا رہا اور ان کی شکلیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ لوگ اسے وہیں ختم کر دیتے یا راکٹ میں بٹھا کر خلا میں بھیج دیتے۔ وہ سیاہ کار والے سے تقریباً 20 قدم دور رہا اور جب راکٹ سے اترنے والے سیاہ پوشوں کو سڑک کی طرف جاتے دیکھا تو ان سے پہلے ہی سڑک پر پہنچ کر اپنی کار پیچھے ہٹا کر ایک روڈ پر واقع چٹانوں کی آڑ میں پہنچ گیا تھا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن موڑ پر تو اس نے کار میں بیٹھے افراد کو دیکھا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، موڑ تک کار کی لائٹس روشن نہیں تھیں، اس لیے تاریکی تھی،
موڑ سے گزرنے کے بعد کار کی ہیڈ لائٹس آن ہو گئی تھی، اس لیے صدیقی ان کی شکلیں دیکھنے سے محروم رہا۔ عمران نے کہا، اوکے، میں ممبرز کو کال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ اس وادی میں تکونا راکٹ دیکھنے جائیں گے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، بقول صدیقی کے جب وہ نشیب سے واپس سڑک پر پہنچا تو اس نے راکٹ کو وادی سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا تھا، جو 2 منٹ میں ہی اتنی بلندی پر جا پہنچا تھا کہ سیارے کی مانند نظر آنے لگا تھا۔ اس لیے میرا وہاں جانا فضول ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جہاں راکٹ اترا تھا وہاں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے راکٹ والوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، اس لیے تم چوہان کو وہاں بھیج دو، دوپہر تک وہ واپس آ جائے گا۔ عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور پھر اوکے کہہ کر ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ صفدر ویکل رجسٹریشن آفس سے باہر آ کر صفدر اپنی کار میں بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر کے واپس چل دیا۔ ساتھ ہی اس نے وائس ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن باہر کھینچ دیا۔ ہیلو چیف، صفدر کالنگ، اوور۔ صفدر نے X2 کو کال کرتے ہوئے کہا، یس X2 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد X2 کی مخصوص آواز سنائی دی، سر میں نے رجسٹریشن آفس سے آپ کے بتائے ہوئے نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ نمبر خالد موٹرز کے مالک خالد صدیقی کے نام ہے، جس کا آفس آفتاب مارکیٹ میں ہے، اوور۔ صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب وہاں جا کر معلوم کرو کہ اس کی یہ گاڑی کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال میں ہے، اوور۔ X2 نے کہا، رائٹ سر، میں اسی طرف جا رہا ہوں، اوور۔ صفدر نے کہا، اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں، اوور اینڈ آل۔ X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو صفدر نے بھی وائس ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چند منٹ کے بعد وہ آفتاب مارکیٹ پہنچ گیا۔ یہاں گاڑیوں کے بے شمار شو رومز تھے۔ خالد موٹرز کا شو روم مارکیٹ کے فرنٹ پر تھا۔ صفدر نے ایک سائڈ پر کار پارک کی اور کار سے اتر کر شو روم میں داخل ہو گیا۔ شو روم کا مالک خالد صدیقی ادھیڑ عمر آدمی تھا جو آفس میں تنہا بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ صفدر کو آتا دیکھ کر اس نے اٹھ کر صفدر سے مصافحہ کیا۔ جی صاحب، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خالد صدیقی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس نمبر کی گاڑی چاہیے۔ صفدر نے ایک نمبر بتاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ نمبر تو میری گاڑی کا ہے۔ خالد صدیقی نے چونکتے ہوئے کہا، جی ہاں، اسی لیے تو چاہیے، انٹیلیجنس کو اس گاڑی کی تلاش ہے۔ صفدر نے نرم لہجے میں کہا، انٹیلیجنس کو؟ مگر کیوں؟ خالد صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں خالد صاحب، میں باہر بورڈ پر پڑھ چکا ہوں کہ آپ کرائے پہ گاڑیاں دیتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، اور اتفاق سے یہ گاڑی کل صبح ہی رینٹ پر ایک صاحب کو دی گئی ہے۔ خالد صدیقی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مجھے اس صاحب کا نام اور پتہ بتا دیں۔ صفدر نے کہا، جناب، قانون سے تعاون کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ ویسے آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو اس گاڑی کی کیوں تلاش ہے، یا اس کے ڈرائیور نے کون سا جرم کیا ہے؟ خالد صدیقی نے ایک رجسٹر کھولتے ہوئے پوچھا، میں نہیں جانتا، میرے آفیسر نے نہیں بتایا، لیکن ہمیں اصل میں اس کار کو استعمال کرنے والے تک پہنچنا ہے۔ صفدر نے اس بار سپاٹ لہجے میں کہا اور خالد صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور رجسٹر کا ایک صفحہ دیکھ کر اس پر انگلی رکھتے ہوئے رجسٹر صفدر کے سامنے کر دیا۔ صفدر نے دیکھا کہ رجسٹر پر کسی رابرٹ نامی شخص کا نام لکھا ہوا تھا، نام کے آگے اس کے دیگر قوائف اور ایڈریس بھی درج تھا۔ صفدر نے سب کچھ ذہن نشین کر لیا۔ کیا اس آدمی نے بتایا تھا کہ وہ کتنے دن کے لیے گاڑی لے کر جا رہا ہے؟ صفدر نے رجسٹر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے پوچھا، 1 ہفتے کے لیے، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے بعد ہی گاڑی واپس کر دی جائے، کیونکہ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں مرمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ خالد صدیقی نے جواب دیا، آپ نے اس سے گارنٹی لی تھی؟ صدیقی نے اٹھتے ہوئے سوال کیا، گولڈن ہوٹل کا نام ہی گارنٹی تھا میرے لیے۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر سے گارنٹی لینا اس کی توہین کے مترادف ہے، اس لیے میں نے اسے گارنٹی کی بات ہی نہیں کی تھی۔ خالد صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو صفدر نے محسوس کیا کہ خالد صدیقی ایک شریف اور سادہ مزاج آدمی ہے۔ صفدر نے خالد صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور شو روم سے باہر آ کر
گولڈن ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر پر ایکسٹری کو رپورٹ دے دی۔ ٹھیک ہے، رابرٹ غیر ملکی ہے، اس کے بارے میں ہوٹل کے کسی ویٹر سے معلومات حاصل کرو، اوور اینڈ آل۔ ایکسٹرو نے ہدایات دی اور سلسلہ منقطع ہونے پر صفدر نے بھی واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ گولڈن ہوٹل شاہراہ جناح پر واقع تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک سرد کار تھا۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر غیر ملکی مسافر قیام کرتے تھے کیونکہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں وہ تمام سہولیات میسر تھیں جو یورپ کے ہوٹلوں میں دستیاب ہوتی تھیں۔ اس کے عملے میں بھی زیادہ تر غیر ملکی تھے۔ صفدر نے وہاں پہنچ کر پارکنگ میں کار روکی اور کار سے اتر کر ہال کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کا اس نے جائزہ لے لیا تھا جس میں اس کی مطلوبہ سیاہ ٹویوٹا موجود نہ تھی۔ ہال میں رش نہیں تھا۔ اندر آ کر صفدر نے کاؤنٹر مین کی طرف دیکھا جو سفید فام تھا، البتہ ویٹرز مقامی تھے۔ ایک خالی میز پر بیٹھتے ہی ایک ویٹر جلدی سے صفدر کے پاس پہنچ گیا۔ صفدر نے اسے چائے کا آرڈر دے دیا اور ویٹر 2 منٹ کے بعد چائے لے کر آ گیا۔ سنو، کیا مینیجر مسٹر رابرٹ اپنے آفس میں موجود ہیں؟ صفدر نے ویٹر سے پوچھا۔ نو سر، وہ شام کو آتے ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ اوہ، کیا وہ روزانہ اپنے ملک سے یہاں آتے ہیں؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا اور جیب سے اپنا پرس نکال کر کھولنے لگا۔ نو سر، وہ اپنے گھر سے آتے ہیں، ویٹر نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے، اگر تم ان کے گھر کا ایڈریس بتا دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ صفدر نے پرس سے بڑی مالیت کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا اور پھر نوٹ ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ڈیفینس فیز 3 میں رہتے ہیں، بنگلہ نمبر 31 میں، ویٹر نے جلدی سے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے پاس سیاہ رنگ کی ٹویوٹا گاڑی بھی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یس سر، آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ویٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ دراصل یورپ میں وہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں مگر 10 سال سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ چائے تم پی لینا، اور ہاں، میں اچانک ان کے سامنے جا کر اسے حیران کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے تم کسی سے میرا ذکر مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، ویٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو صفدر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے سے گزرا تو سفید فام کاؤنٹر کلرک نے اسے غور سے دیکھا۔ صفدر اس کی نگاہوں سے بے خبر ہال سے نکل کر پارکنگ میں پہنچا اور کار میں بیٹھ کر ڈیفینس کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ایکسٹرو سے رابطہ کر کے رپورٹ دی اور ایکسٹرو کی ہدایات سن کر اس نے واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ ڈیفینس پہنچ کر فیز 3 میں داخل ہوا۔ بنگلہ نمبر 31 تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہاں کئی چوراہے تھے اور ہر چوراہے پر نصب بورڈ پر چاروں طرف جانے والی اسٹریٹ اور ہر اسٹریٹ پر واقع بنگلوں کے نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ایک اسٹریٹ کے نمبر 3 سے نمبر 39 تک لکھے تھے، گویا اس اسٹریٹ کا دوسرا بنگلہ اس کی منزل تھا۔ صفدر نے اس اسٹریٹ پر مڑتے ہی پہلے بنگلے سے شروع میں کار روک دی اور انجن بند کر کے وہ کار سے نیچے اترا اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ بنگلہ نمبر 31 کا گیٹ بند تھا، وہ ڈبل اسٹوری تھا، لیکن دوسری منزل کی بالکونی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ کمپاؤنڈ کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بلند اور گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے جن کی آڑ میں بالکونی چھپی ہوئی تھی۔ گیٹ کے پہلو میں دیوار پر اگرچہ عمارت کا نمبر لکھا ہوا تھا لیکن یہ نمبر گیٹ پر نصب نیم پلیٹ پر بھی نظر آ رہا تھا جس پر رابرٹ اور اس کے ہوٹل کا نام درج تھا۔ صفدر کنکھیوں سے گیٹ کی طرف دیکھتا ہوا سیدھے بڑھتا چلا گیا۔ اگلے بنگلے کے پاس پہنچ کر وہ واپس مڑا اور اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جوں ہی وہ رابرٹ کے بنگلے کے گیٹ کے پاس سے گزرنے لگا یکدم گیٹ تھوڑا سا کھلا۔ صفدر نے بے اختیار چہرہ گیٹ کی طرف گھمایا ہی تھا کہ ایک سفید اور پتلی سی دھواں نما لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے اضطرابی طور پر آنکھیں بند کر لیں، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کسی بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑایا اور زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے گرتے ہی گیٹ سے 2 سفید فام تیزی سے باہر آئے اور انہوں نے اسے اٹھایا اور پھر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھے اور اندر گھس گئے۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ بند ہوتا چلا گیا۔ چوہان لقودک اور سنسان وادی میں داخل ہوا تو وہاں چاروں طرف کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا، پھر بھی وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وادی کے وسط کی طرف بڑھتا رہا۔ کنکریلی زمین پر ہر طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وادی کے درمیان پہنچ کر غور سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جلد ہی اسے ایک جگہ پر لکیر سی دکھائی دی
یہ لکیر زیادہ واضح نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاقو سے لکیر کھینچی ہو، لیکن یہ لکیر بالکل سیدھی تھی، جیسے کسی پیمانے سے کھینچی گئی ہو۔ اس لکیر کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھا اور 4-5 میٹر آگے جا کر ایک اور لکیر دکھائی دی جو پہلی لکیر پر 60 کا زاویہ بنا رہی تھی۔ یہ لکیر بھی اتنی ہی لمبی تھی اور اس کے اختتام پر تیسری لکیر تھی جس کا دوسرا سرا پہلی لکیر کے سرے سے مل رہا تھا۔ یوں تینوں لکیریں مل کر ایک تکون بنا رہی تھیں اور اس تکون کے اندر کی زمین کا رنگ تکون کے باہر کی زمین سے زیادہ سیاہی مائل تھا۔ چوہان سمجھ گیا کہ تکونہ راکٹ اسی جگہ اترا تھا اور اس کا جو پہلو زمین پر تھا اس کی وجہ سے وہاں تکونے کا نشان بن گیا تھا۔ ایکس-2 نے اسے فون پر ہدایات دیتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ وہاں گزشتہ روز ایک تکونہ راکٹ اترا تھا۔ پھر چوہان اس تکون کی باہر کی زمین کا غور سے جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے کنکروں میں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ یہ 1 روپے کے پرانے سکے جتنا دھاتی سکہ تھا جو دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا اور اسٹیل کا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ دونوں طرف سے ابھرا ہوا تھا۔ اس پر کسی انجانے رسم الخط میں 2 الفاظ پرنٹ تھے۔ یہ الفاظ سکے کی گولائی میں آمنے سامنے نظر آ رہے تھے، جبکہ درمیان میں 9 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ چوہان سکے پر لکھے الفاظ نہ سمجھ سکا، لیکن اسے یقین تھا کہ سکے کا تعلق راکٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سکہ جیب میں رکھ کر وہ دوبارہ وہاں سے زیادہ توجہ سے جائزہ لینے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور مزید کوئی چیز نہ ملی تو وہ واپس چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ڈھلوان پر چڑھ کر وہ سڑک پر پہنچا اور وہاں کھڑی کار میں بیٹھ کر واچ ٹرانسمیٹر پر ایکس-2 کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، چوہان کالنگ، اوور۔ چوہان نے ایکس-2 کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یس، ایکس-2 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایکس-2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ چیف، میں نے وادی میں بہت توجہ سے اس جگہ کا جائزہ لیا ہے جہاں راکٹ اترا تھا اور وہاں تکون کا نشان سا بنا ہوا ہے، لیکن مجھے ایک دھاتی سکہ کے سوا وہاں کچھ نہیں ملا، اوور۔ چوہان نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ دھاتی سکہ کس قسم کا ہے اور اس پر کس ملک کا نام لکھا ہے، اوور؟ ایکس-2 نے پوچھا۔ وہ کسی اسٹیل نما دھات کا ہے جو سورج کی روشنی میں چمکتی ہے۔ اس پر 9 کا ہندسہ لکھا ہے اور ہندسے کے دونوں جانب ایک ایک لفظ لکھا ہے، لیکن رسم الخط کسی انجانی زبان کا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کم از کم ایسا رسم الخط میں نے آج تک نہیں دیکھا، چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ اور سکہ عمران کے فلیٹ پر جا کر اسے دے دینا، وہ مجھے پہنچا دے گا، اوور اینڈ آل، ایکس-2 نے کہا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ چوہان نے بھی واچ ٹرانسمیٹر آف کیا اور انجن اسٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی ٹھنڈی چیز اس کی گردن سے آ لگی۔ اس نے یکدم چونکتے ہوئے سامنے لگے آئینے میں پیچھے دیکھا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ عقبی نشست پر ایک سفید فام بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ریوالور دکھائی دے رہا تھا جس کی نال چوہان کی گردن کو چھو رہی تھی۔ خبردار، کوئی حرکت مت کرنا مسٹر چوہان، ورنہ گدی میں سوراخ ہو جائے گا، سفید فام نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سکہ جسے عمران کے پاس پہنچانے کی تمہیں تمہارے چیف ایکس-2 نے ہدایت کی ہے، سفید فام نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو چوہان کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یقیناً وہ سفید فام پہلے سے کار کی عقبی جانب ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ تمہارا سکے سے کیا تعلق؟ یوں بھی سکہ میری جیب میں تو ہے نہیں کہ نکال کے پیش کر دوں، چوہان نے ناگواری سے کہا۔ شٹ اپ، سکے سے میرا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا تمہاری زندگی اور موت سے گہرا تعلق ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ جلدی کرو، تم نے سکہ جہاں بھی رکھا ہے نکال کر میرے حوالے کر دو، سفید فام نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کوشش کر لو، ہو سکتا ہے میرے معدے سے سکہ برآمد کر لو، چوہان نے لاپرواہی سے کہا۔ گویا تم مرنا ہی چاہتے ہو، سفید فام نے غصے سے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن سکہ دینے سے پہلے تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، چوہان نے آئینے میں اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے بارے میں جاننے کے بعد تم زندہ نہیں رہ سکو گے، جبکہ سکہ میرے حوالے کر کے تم مرنے سے بچ سکتے ہو، سفید فام نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا، کیا سکہ لے کر تم میری جان چھوڑ دو گے؟
चौहान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ सिक्का ही लेने आया था, लेकिन तुम्हें वादी से वापस आता देखकर मुझे तुम पर शक हो गया कि कहीं सिक्का तुम्हें ना मिल गया हो। ये पूछने के लिए ही मैं यहाँ छुपकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। जब तुमने अपने चीफ को कॉल की तो मैं सब कुछ जान गया। सफेद फार्म ने कहा। ठीक है, मैं सिक्का निकालता हूँ, तुम रिवॉल्वर पीछे हटा लो। चौहान ने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर जेब में डालते हुए कहा। ठहरो, हाथ बुलंद कर लो, मैं खुद निकालता हूँ। सफेद फार्म ने तेजी से कहा तो चौहान ने ठंडा सांस लिया और आईने में उसकी तरफ देखते हुए हाथ बुलंद कर लिए। सफेद फार्म ने उठकर आगे झुकते हुए एक हाथ चौहान के कोट की दाहिनी जेब की तरफ बढ़ाया और जेब में हाथ डाला ही था कि चौहान ने एकदम बायां हाथ पीछे करके उसके रिवॉल्वर को पकड़ा और उसकी नाल छत की तरफ बुलंद करते हुए दूसरे हाथ में उसकी गर्दन जकड़कर झटके से नीचे खींचा। इसके नतीजे में उसका रिवॉल्वर का ट्रैगर दब गया, मगर गोली छत में लगी, जबकि झटके से सफेद फार्म का सर स्टीयरिंग से आ टकराया और उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया। चौहान ने फौरन ही पहलू के बल होकर उसकी तरफ रुख किया और बाएं हाथ का जोरदार मुक्का उसकी कनपट्टी पर दे मारा। सफेद फार्म को संभलने का मौका ही नहीं मिला। स्टीयरिंग से सर टकराने के सबब वो पहले ही हवास बाख्ता हो गया था। अब कनपट्टी पर पड़ने वाले मुक्के ने उसके औसान खता कर दिए। चौहान ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो वो उसकी सीट के अकब में जा गिरा। फिर इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करता, चौहान ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लिया। सफेद फार्म ने बंद होती आंखों से चौहान की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर बेजान होकर लड़क गया। इमरान फ्लैट से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। ब्लैक जीरो ने चंद मिनट पहले उसे फोन पर चौहान की रिपोर्ट के बारे में बताया था। अब इमरान दानिश मंजिल जाकर उस सफेद फार्म से पूछगछ करना चाहता था जिसके चौहान से सिक्का हासिल करने की कोशिश की थी और चौहान ने उसे बेहोश कर दानिश मंजिल पहुंचाने जा रहा था। दफतन फोन की घंटी बज उठी। ये आम फोन था, इसलिए इमरान ने तवज्जो न दी कि सुलेमान खुद ही अटेंड कर लेगा, मगर तीसरी बेल से पहले सुलेमान के कान पर जूं तक नहीं रिंगती थी जो किचन में लंच तैयार कर रहा था। हेलो, सुलेमान बोल रहा हूँ। सुलेमान ने अंदर आकर रिसीवर उठाते हुए गौसीले लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ, क्या सो रहे थे? दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, यहाँ खोता नहीं रहता, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। क्या बक रहे हो? जूलिया ने गुर्राहट आमीज लहजे में कहा। इत्तला दे रहा हूँ, क्योंकि जो सोते हैं वो खोते हैं और मैं जाग रहा हूँ, सुलेमान ने कहा। इमरान ने लंच कर लिया है? जूलिया ने इस बार नरम लहजे में पूछा। नहीं, क्या आप लंच की दावत दे रही हैं? मैं भी आ जाता हूँ, सुलेमान ने कहा। बको मत, रिसीवर इमरान को दो, जूलिया ने औराते हुए कहा। वो रिसीवर नहीं पकड़ सकते, फिलहाल उन्होंने ब्रश हाथ में पकड़ा हुआ है, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं वहां आकर तुम्हारा सर गंजा कर दूंगी, जूलिया ने औराते हुए कहा। इतनी जल्दी मत करें, शादी हो जाए, फिर बच्चे पैदा होते ही आपको बुला लेंगे उनके सर गंजा कराने के लिए, सुलेमान ने इत्मीनान से कहा। लीजिए साहब, आपकी मिस साहिबा का फ़ोन है, सुलेमान ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, आज आप स्कूल नहीं आई? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। इस चक्कर में घर जाने वाली बस भी मिस हो गई है। बताइए, अब मैं क्या करूँ? इमरान ने बड़े उदास लहजे में जूलिया को मुखातिब करते हुए कहा। अपने मुलाजिम को जूते मारो, ये बहुत बदतमीजी करता है, जूलिया ने दूसरी तरफ से गजीले लहजे में कहा। बेहतर तुम गिनती शुरू करो, मैं जूता उठा रहा हूँ, इमरान ने मौदबाना लहजे में कहा। बाद में उससे निमट लेना, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, जूलिया ने तेजी से कहा। गोया लंच तुम्हारे फ्लैट पर करना पड़ेगा मुझे, इमरान ने खुश होते हुए कहा। फ्लैट पर नहीं, चिल्ड्रन पार्क में आओ, जूलिया ने कहा। चिल्ड्रन पार्क नहीं, तुम तो वहाँ सैर सपाटे करोगी, जबकि मैं दूसरों के नन्हे मुन्ने बच्चे देखकर उदास हो जाऊंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे पास मौजूदा केस के सिलसिले में अहम इत्तला है तुम्हारे लिए, इसलिए 10 मिनट बाद तुम मेरे पास पहुंच जाना, वरना नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे, जूलिया ने गुस्से से कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया।
تم کس حساب میں خوش ہو رہے ہو باورچی کی اولاد؟ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، جو قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نہ تو آپ کو میرا مسکرانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی مس جولیا کو۔ سلیمان نے کچن کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران نے غصے سے سلیمان کی پشت کو گھورا اور تیزی سے اس کی گردن دبوچنے کے لیے لپکا، لیکن فوراً ہی ہاتھ میں ریسیور کی موجودگی کا خیال آیا اور اس نے قدم روک لیے اور پھر سر جھٹک کر کرڈل دبایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، صدیقی اسپیکنگ۔ سلسلہ ملنے پر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ، سنا ہے کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ صبح چیف نے الرٹ لینے کا حکم دیا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو کیا تم الرٹ ہو؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل، آپ حکم فرمائیں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جولیا کے پاس چلے جاؤ، اب سے ٹھیک 8 منٹ کے بعد تمہیں وہاں پہنچ جانا ہے، عمران نے کہا۔ بہتر، مس جولیا کے فلیٹ پر جا کر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تفریح کرنی ہے، لیکن اس کے فلیٹ پر نہیں بلکہ چلڈرن پارک میں، عمران نے کہا اور پھر اسے ہدایات دینے لگا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، عمران کے خاموش ہونے پر صدیقی نے کہا تو عمران نے کرڈل دبا کر سلسلہ منقطع کیا اور پھر نعمانی کے نمبر میں آنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، نعمانی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے نعمانی کی آواز سنائی دی۔ خوبانی خشک ہے یا تازہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ عمران صاحب، آپ، بہت دنوں کے بعد یاد کیا ہے آپ نے، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوری یار، اس سلیمان کے بچے نے مجھے مسور کی دال کھلا کھلا کر یادداشت چوپٹ کر دی ہے۔ ارے مجھے تو نہانا بھی 2 ہفتے بعد یاد آتا ہے، اسی لیے تو سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، مگر کوئی جوئیں نکالنے والا ہی نہیں ملتا، عمران نے کہا۔ شادی کر لیں، بیگم جوئیں نکال دیا کرے گی، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم فوراً جولیا کے پاس چلے جاؤ، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ اوہ، کیا آپ کا پرپوزل لے کر؟ نعمانی نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، شادی کا نام سنتے ہی مجھے بخار ہو جاتا ہے، عمران نے بوکھلا کر کہا۔ تو پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ نعمانی نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں عمران نے اسے تیزی سے ہدایات دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں روانہ ہو رہا ہوں، نعمانی نے کہا۔ رپورٹ اپنے چوہے کو دینا، عمران نے کہا اور پھر کرڈل دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ اپنی اسپورٹ کار میں بیٹھا تھا اور کار چلڈرن پارک کی طرف دوڑ رہی تھی۔ 6 منٹ میں تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتا ہوا وہ چلڈرن پارک جا پہنچا۔ یہ پارک شہر کے آخری حصے میں بنایا گیا تھا، لیکن اس میں صرف شام کے وقت ہی رونق ہوتی تھی، دوپہر کے وقت وہاں سناٹا رہتا تھا۔ پارک کے گیٹ سے باہر اسے جولیا نظر نہ آئی۔ اس نے سائڈ پر کار روکی اور انجن بند کر کے کار سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن صدیقی بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ میں داخل ہوتے وقت بھی وہ بہت محتاط تھا۔ پارک کے اندر آ کر عمران نے چاروں طرف کا جائزہ لیا، لیکن پارک میں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ تب وہ ایک بینچ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ بینچ سے 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ ایک کار پھاڑ دینے والے دھماکے سے فضا گونجنے لگی۔ بلیک زیرو نے اسکرین پر چوہان کی گاڑی گیٹ پر رکتے دیکھی تو کنٹرول پینل کا ایک بٹن دبا دیا، کیونکہ جوزف اس وقت کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ بٹن دباتے ہی خودکار سسٹم والا گیٹ کھل گیا اور چوہان کار اندر لے آیا۔ گیٹ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ چوہان نے کمپاؤنڈ میں کار روکی اور پھر کار سے اتر کر اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک بے ہوش آدمی کو باہر نکال کر کاندھے پر ڈالنے کے بعد لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لاک اپ میں داخل ہوا تو بلیک زیرو نے اس کمرے کا مائک آن کر دیا۔ ہیلو چوہان، بلیک زیرو نے چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، چوہان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سفید فارم کو فرش پر ڈال دیا۔ جوزف کچن میں ہے، سکہ اس کے حوالے کر کے تم جا سکتے ہو، میری آئندہ کال تک تم لنچ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، بلیک زیرو نے کہا اور پھر مائک آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک اس کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے واچ کا ونڈ بٹن باہر کھینچ دیا۔ ہیلو چیف، صفدر کالنگ اوور، واچ ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، X2 اٹینڈنگ یو، اوور، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، رابرٹ کے بنگلے سے بات کر رہا ہوں۔ گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک کسی نے گیٹ کھول کر مجھ پر
بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر کیا تھا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ اب ہوش آیا ہے تو میں ایک کمرے میں بند ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے صفدر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، کیا یہ کمرہ اسی عمارت میں ہے؟ اوور۔ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں سر، مجھے نصف گھنٹے کے بعد ہوش آیا ہے، ہو سکتا ہے اس دوران مجھے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا گیا ہو۔ اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ انتظار کرو، یقیناً وہ تم سے پوچھ گچھ کریں گے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ میرے خیال میں کسی نے پہلے سے وہاں اطلاع دے دی ہوگی کہ تم وہاں آ رہے ہو۔ اوور۔ بلیک زیرو نے کہا، شاید۔ ویسے جس ویٹر سے میں نے رابرٹ کے گھر کا ایڈریس لیا تھا اسے میں نے کسی سے بات نہ کرنے کی تاکید کی تھی، اور کار ڈیلر سے بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ اس نے رابرٹ کو اطلاع دی ہوگی۔ اوور۔ صفدر نے کہا، لیکن تمہارے اغوا سے ثابت ہو رہا ہے کہ رابرٹ کے چند ایسے آدمی ہوٹل میں ہیں جو آنے جانے والوں کو چیک کرتے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ اپنی بیگ سے ہمیشہ باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں کسی کو وہاں بھیجتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس نے واش ٹرانسمیٹر آف کیا ہی تھا کہ جوزف کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے لیے چائے لایا تھا۔ اس نے چائے بلیک زیرو کے سامنے رکھی اور پھر جیب سے گول سکہ نکال کر بلیک زیرو کے سامنے رکھا اور پلٹ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ بلیک زیرو نے اسے روک لیا۔ چوہان ایک آدمی کو لاک اپ میں بند کر کے گیا ہے۔ وہ سفید فام ہے۔ پہلے اس کا چہرہ صاف کرو، شاید وہ میک اپ میں ہو۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہوش میں لاؤ۔ میں چائے پی کر آتا ہوں، اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ بلیک زیرو نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تو جوزف نے سر ہلا دیا اور آپریشن روم سے نکل گیا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول زیرو لینڈ کے ہیرو از صفدر شاہین کا پہلا حصہ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بقیہ ناول سنیے اگلی قسط میں۔ شکریہ۔